بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر پھول کھلتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ شفق پر وہاں مسکراہٹوں کا پہرا ہے۔ منظر یوں بدلتا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ دشمنوں نے میرے کشمیر کو گھیرا ہے۔ یہاں پر ظلم و بربریت ہے، یہاں کی درسگاہوں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے۔ ارے میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھی، اب خون کی ندیاں بہتی ہیں۔ پھر میں دیکھتی ہوں میرے سامنے جنازہ ہے، جنازے سے لپٹی اس کی ماں، بہن، بیوی رو رو کر پکار رہی ہے، یا خدا یا خدا یہ جنازہ کون اٹھائے گا؟ مگر ظلم پہ ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب صدر، ذرا تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں، اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک 5 لاکھ سے زائد معصوم کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ یہاں پر ظلم و بربریت ہے، عالمی برادری خاموش ہے، عالمی طاقتیں خاموش ہیں۔ جناب صدر، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے، لاتعداد عورتیں بیوگی کی زندگی گزاری ہیں، ہزاروں جوان اپاہج بن کر زندگی گزار رہے ہیں، بچوں کی قسمت دھری کی جا رہی ہے، ہزاروں بچے یتیم اور بے سہارا بنا دیے جا رہے ہیں۔ جناب صدر، میں تو کہتی ہوں کشمیر میں ماتم یوسف ہو رہا ہے، ہر آنکھ یعقوب وار ہو رہی ہے، لیکن کسی کو کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا۔ جناب صدر، اس وقت کو یاد کیجیے جب بربانے ولی کو شہید کیا جا رہا تھا، جب انٹرنیٹ سروس موخر کی جا رہی تھی، تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے تھے، عالمی برادری خاموش تھی۔ جب کشمیریوں پر پلیٹ گن سے حملہ ہو رہا تھا، عالمی برادری خاموش تھی۔ جب کشمیریوں پر قتل عام ہو رہا تھا، تب عالمی برادری خاموش تھی۔ جناب صدر، عالمی برادری خاموش تھی، عالمی طاقتیں خاموش تھی۔ جب مقبول بٹ کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا تھا، عالمی برادری خاموش تھی۔ جب بربانے ولی کو شہید کیا جا رہا تھا، عالمی برادری خاموش تھی۔ جب سجاد افانی کو شہید کیا جا رہا تھا، عالمی طاقتیں، عالمی برادری کچھ نہیں کر رہی تھی، تماشائی کا شرمناک کردار ادا کر رہی تھی۔ جناب صدر، میں تو کہتی ہوں کشمیریوں کے لہو کے چھنٹے اقوام متحدہ تک جاتی ہیں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان چھنٹوں کا قرض چکانے والا کوئی نہیں۔ اس جلتی بازی میں وقت کے فرعونوں نے مسلمان اعضاء کی قیمت مقرر کر دی۔ کام پھٹتا چلاتا آہو فگا کرتا، کام پھٹتا چلاتا آہو فگا کرتا، سانس لیتا اس دور میں اگر ہٹلر کوئی، چنگیز کوئی۔ جناب صدر، اب تو ہندوستان کے لوگ کشمیریوں کی جائیداد چھیننا چاہتے ہیں، ہندوؤں کو یہاں لا کر آباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسئلہ کشمیر یہیں پر دفن کر دیا جائے۔ میں تو کہتی ہوں ہمیں اب آواز اٹھانی ہوگی، ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں آسمان جلتی زمین پہ نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ تو پکارے گا تو سہلے حرم آئیں گے، پھر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے، اب ابابیل لو کے مانند ہم آئیں گے، وہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے۔ اب ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ ہے حق ہمارا آزادی یہ لفظ پیارا آزادی، ہے حق ہمارا آزادی یہ لفظ پیارا آزادی، بڑی عزت والا آزادی، بڑی عظمت والا آزادی۔ ماؤں سے پوچھا ممتا بولی، باپ سے پوچھا شفقت بولی، بھائیوں سے پوچھا غیرت بولی، بہنوں سے پوچھا عصمت بولی۔ ہے حق ہمارا آزادی یہ لفظ پیارا آزادی، ہے حق ہمارا آزادی یہ لفظ پیارا آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ شکریہ۔